خبر آپ تک پہنچائیں۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کا کیس، اسلام آباد کی احتساب عدالت نے اسحاق ڈار کو بری کر دیا ہے۔ احتساب عدالت نے اسحاق ڈار کو کیس میں بری کر دیا ہے۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کا کیس، احتساب عدالت نے اسحاق ڈار کو بری کر دیا۔ اسحاق ڈار کے شریک ملزمان کو بھی بری کر دیا۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کا کیس، احتساب عدالت نے اسحاق ڈار کو بری کر دیا ہے۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے فیصلہ سنایا۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کا کیس، احتساب عدالت نے اسحاق ڈار کو بری کر دیا۔ اسحاق ڈار کے شریک ملزمان کو بھی بری کر دیا گیا ہے۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کا کیس، اسلام آباد کی احتساب عدالت نے اسحاق ڈار کو بری کر دیا۔ جج محمد بشیر نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ فیصلے کے مطابق آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں احتساب عدالت نے اسحاق ڈار کو بری کر دیا۔ اسحاق ڈار کے شریک ملزمان کو بھی بری کر دیا ہے۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، جسے اب احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کی جانب سے سنا دیا گیا ہے۔ فیصلے کے مطابق آمدن سے زائد اثاثہ جات کا کیس، احتساب عدالت نے اسحاق ڈار کو بری کر دیا۔ مزید تفصیل جانیں اپنے نمائندے فیاض محمود سے۔ فیاض، تفصیلات بتائیے گا۔ جی، سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو اسلام آباد کے احتساب عدالت سے بڑا ریلیف ملا ہے، کیونکہ اسلام آباد کے احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اسحاق ڈار ان کے تینوں شریک ملزمان کو اس مقدمے میں بری کر دیا ہے۔ عدالت نے اپنے ریمارکس میں کہا ہے کہ نیب کے بیان کی روشنی میں یہ کیس ختم کیا جا رہا ہے، کیونکہ نیب کی جانب سے تحریری طور پہ عدالت میں بیان دے دیا گیا تھا کہ اسحاق ڈار کے خلاف جو شواہد ہیں وہ ناکافی ہیں، تو اس لیے اس کیس کو مزید اب آگے نہیں چلایا جا سکتا، اور اگر عدالت ملزمان کو بری کرتی ہے تو نیب کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو جس کی روشنی میں اسلام آباد کی احتساب عدالت نے یہ فیصلہ سنایا ہے، جس میں سابق صدر نیشنل بینک ہیں، اس کے علاوہ دو اور شریک ملزمان تھے۔ ان چاروں ملزمان کو اب باعزت طور پر اس کیس میں بری کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کی جانب سے یہ فیصلہ سنایا گیا۔ جب یہ پاناما کیس آیا تھا 2017 میں، تو اس کے بعد نواز شریف کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان نے نیب ریفرنس دائر کرنے کے احکامات جاری کیے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس وقت اسحاق ڈار کے خلاف بھی ریفرنس دائر کرنے کی ہدایت کی تھی۔ تو جس کے بعد اسی فیصلے کی روشنی میں نیب کی جانب سے 2017 میں یہ نیب ریفرنس دائر کیا گیا تھا، جس کے بعد جو فرض جرم عائد کی گئی، اس کے بعد اسحاق ڈار بیرون ملک چلے گئے تو عدالت نے ان کو اشتہاری قرار دے دیا تھا، اور جس کے بعد یہ گزشتہ برس جب واپس آئے تو عدالت نے ان کا اشتہاری کا جو اسٹیٹس ہے وہ ختم کیا تھا، کیونکہ عدالت میں سرنڈر کر دیا تھا۔ اور اب جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی روشنی میں یہ ایک بار پھر کیس کھل گیا تھا، کیونکہ اس سے قبل اس کیس کو عدالت پہلے ہی کلوز کر چکی تھی عدم شواہد کی روشنی میں، لیکن اب جو ہے جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے نیب آرڈیننس کی جو ترمیم والا کیس میں فیصلہ سنایا تو یہ کیس دوبارہ کھلا، جس کے بعد اب ایک بار پھر نیب کی جانب سے ایک درخواست دائر کر دی گئی، جس میں کہا گیا کہ اس میں کیس میں شواہد نہیں ہے۔ تو جب شواہد نہ ہونے کی بنیاد پر ہی عدالت نے اس کیس کو اب ختم کر دیا ہے، اور اسحاق ڈار سمیت ان کے شریک ملزمان کو اس مقدمے میں بری کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ صبح آج اس کیس کا فیصلہ سنایا جانا تھا، لیکن عدالت نے فیصلہ نہیں سنایا تھا۔ عدالت نے نیب کو احکامات جاری کیے تھے کہ نیب پہلے تحریری طور پر عدالت کو آگاہ کرے کہ نیب اس مقدمے کو آگے نہیں چلانا چاہتی، اور شواہد بھی موجود نہیں ہے، جس کے بعد پراسیکیوٹر جنرل نیب کی جانب سے ایک اسٹیٹمنٹ آج عدالت میں جمع کروائی گی 1 بجے، اور 1 بجے جب عدالت میں جمع کروا دے گی، جس میں کہا گیا کہ اس کیس میں جو شواہد نہیں ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے مزید تحقیقات کا کہا بھی نہیں تھا، تو اس لیے اب اس مقدمے کو آگے نہیں چلایا جا سکتا۔ اور اگر عدالت سمجھتی ہے کہ اس کیس میں بریت ہوتی ہے تو ملزمان کی بریت پر نیب کو کوئی اعتراض نہیں ہے، تو اسی بیان کی روشنی میں ہی اب عدالت نے فیصلہ سنایا ہے، جس میں عدالت نے واضح طور پہ کہا ہے کہ نیب کی اسٹیٹمنٹ کی روشنی میں یہ کیس ختم کیا جا رہا ہے، اور اسحاق ڈار اور دیگر جو اس میں شریک ملزمان ہیں سب کو بری کیا جا رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ فیاض محمود اپڈیٹ کرنے کے لیے۔